السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، نفحۃ الادب کے ترجمے کے 50 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 51 ہے۔ تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طباع السوء، بری طبیعتیں۔ قال الاسمعی، امام اسمعی نے کہا۔ اسمعی یہ بہت ہی بڑے ادیب گزرے ہیں، بہت بڑے عربی ادب کے ماہر گزرے ہیں، جنہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ قال الاسمعی، امام اسمعی نے کہا، دخلت البادیۃ فاذا انا بعجوز بین یدیہا شاۃ مقتولۃ، میں جنگل میں داخل ہوا۔ بادیتن اس کا معنی ہوتا ہے جنگل۔ میں جنگل میں داخل ہوا، اچانک میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا جس کے سامنے مری ہوئی بکری تھی۔ ویلا جانبہا جرو ذئبن، اور اس کے ایک طرف بیریے کا پلہ تھا۔ جرون، جرون اور جرون، جیم پر زبر زیر پیش تینوں اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ جرون، جرون اور جرون، کتے کا پلہ یا ہر درندے کا چھوٹا بچہ۔ ہر درندے کے چھوٹے بچے کو کہا جاتا ہے۔ جمع جراؤن، اجرن اور اجراؤن، تینوں جمع آتی ہے۔ فقالت، تو اس نے کہا، اتدری ما ھذا، کیا تو جانتا ہے یہ کیا ہے؟ یعنی بڑھیا نے امام اسمعی سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، لا، میں نے کہا نہیں۔ قالت ھذا جرو ذئب اخذناہ صغیرا وادخلناہ بیتا وربیناہ، اس نے کہا یہ بھیڑیے کا بچہ ہے، ہم نے اس کو چھوٹا تھا اس وقت لیا، ہم نے اس کو لیا تھا جس وقت وہ چھوٹا تھا، یعنی وہ چھوٹا تھا اس وقت سے ہم نے اس کو لیا تھا، اور ہم نے اس کو گھر میں داخل کیا تھا، اور ہم نے اس کی پرورش کی۔ ربا یربی، تربیت کا معنی پرورش کرنا۔ وربیناہ، اور ہم نے اس کی پرورش کی۔ فلما کبر فعل بشاتی ما ترى، پھر جب وہ بڑا ہو گیا، یعنی بھیڑیے کا بچہ جب بڑا ہو گیا تو اس نے میری بکری کے ساتھ کیا۔ کیا کیا؟ ما ترى، ما موصولہ، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی مری ہوئی یہ بکری جو ہے، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس نے میری بکری کے ساتھ کیا۔ وَأَنْشَدَتْ تَقُولُ، اور وہ اس نے اشعار گنگنائے کہتے ہوئے۔ انشد ینشد، انشادن کا معنی گنگنانا، گانا۔ اور اس نے چند اشعار کہی یہ کہتے ہوئے، قتلت شبیہتی وفجعت قلبی وانت لشاتنا ابن ربیب، تو نے میری چھوٹی بکری کو، شاتن کا معنی بکری، یہ اس میں تصغیر ہے، شویہتن یعنی چھوٹی سی بکری، یعنی چھوٹا سا بچہ، بکری کا بچہ وہ چھوٹا سا، اس کو شویہتن کہا جاتا ہے۔ تو نے میری پیاری بکری کو مار ڈالا۔ وفجعت قلبی، اور میرے دل کو دکھ پہنچایا۔ فجا یفجع، فجان دل دکھانا، سخت تکلیف پہنچانا۔ الامر الفاجع، تکلیف دہ معاملہ، تکلیف دہ صورتحال۔ وانت لشاتنا ابن ربیب، حالانکہ تو ہماری بکری کا پروردہ بیٹا ہے۔ ربیب اور مربوب، ان دونوں کا من ہوتا ہے پروردہ، یعنی پالا ہوا، اور رابن پرورش کرنے والے کو کہیں گے۔ جو آدمی پالتا ہو، پرورش کرتا ہو، اس کو رابن کہیں گے، اور جس کی پرورش کی جائے، جس کو پالا جائے، اس کو ربیبن اور مربوبن کہیں گے۔ وانت لشاتنا ابن ربیب، اور تو ہماری بکری کا پروردہ ہے۔ اور ربیبن کا ایک معنی سوتیلا باپ یا بیٹا، سوتیلے باپ کو یا سوتیلے بیٹے کو بھی ربیبن کہتے ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے ارباؤ، ارباؤ اور اربتن، دونوں جمع آتی ہے۔ غزیت بدرها وغدرت فیہا،
تجھے اس کے دودھ کے ذریعے کھلایا گیا، تجھے اس کے دودھ کے ذریعے تجھے غذا دی گئی، یعنی اس کا دودھ پلا کر تجھے بڑا کیا گیا۔ غزیت بدرھا، غزا یغزو، غزان اس کا معنی کھانا کھلانا، اسی سے غازن کھانا کھلانے والا، اس کی جمع آتی ہے غزاتن۔ غزیت بدرھا، درن یعنی دودھ، لبن کا معنی بھی دودھ ہوتا ہے اور درن کا معنی بھی دودھ۔ وغدرت فیہا، اور تو نے دھوکہ دیا اس کے بارے میں، وغدرت فیہا اس کے بارے میں تو نے دھوکہ دیا، اس کے دودھ سے تجھے غذا دی گئی اور تو نے اس کے ساتھ غداری کی، یعنی دھوکہ دیا۔ فمن انباک ان اباک ذئب، کس نے تجھے بتایا، کس نے خبر دی کہ تیرا باپ بھیڑیا تھا۔ انبا ینبئ انبان اور نبا ینبئ دونوں کا من ہوتا ہے خبر دینا۔ قرآن کریم کے اندر بھی ہے من انباک ھذا قال نبانی العلیم الخبیر، یعنی دونوں ساتھ میں استعمال ہوئے، بابی افعال سے بھی اور بابی تفعیل سے بھی۔ 28ویں پارے کی آخری صورت، 28ویں پارے کی آخری صورت جو ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے من انباک ھذا قال نبانی العلیم الخبیر، کس نے تجھ کو خبر دی، من انباک ھذا اس کی کس نے خبر دی آپ کو، قال نبانی العلیم الخبیر جاننے والے باخبر نے مجھے اس کی خبر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کا تذکرہ چل رہا ہے، پورا پس منظر ہے۔ خیر تو انبا اور نبا یا دونوں ساتھ میں استعمال ہوئے، اس کا معنی ہوتا ہے خبر دینا۔ اذا کان اتباع تباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب، اگر طبیعتیں بری ہوں تو نہ ادب فائدہ دیتا ہے اور نہ ادیب فائدہ دیتا ہے۔ طبیعت کے اندر ہی خباثت ہو اور طبیعتی گندی ہو، بری ہو، تو آپ لاکھ اس کو سکھائیں گے، تعلیم دیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ادب فائدہ دے گا اور نہ کوئی ادیب فائدہ دے گا، فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ فی ھذا المعنی قال آخر، اور اسی مضمون کے بارے میں دوسرے نے یوں بیان کیا وَمَن يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يُلَاقِي كَمَا لَاقَى فِي مُجَيْرٍ أُمُّ عَامِرٍ، اور وہ آدمی جو بھلائی کرتا ہے نا اہل کے اوپر، جو آدمی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرتا ہے جو اس کا اہل نہ ہو، تو وہ سامنا کرتا ہے اس صورت کا جس کا سامنا کیا ام عامر نے بکری کے سلسلے میں۔ علاقہ کی ملاقات کا معنی ملاقات کرنا، سامنا کرنا، تو جو آدمی ایسے شخص کے ساتھ احسان کرتا ہے جو اس کا اہل نہ ہو، یعنی احسان کرنے کے لائق نہ ہو، تو وہ سامنا کرتا ہے اس صورت کا جس کا سامنا کیا ام عامر نے بکری کے سلسلے میں۔ مثنوی شریف کے اندر ہے کہ ایک سانپ تھا جو ٹھنڈی کی وجہ سے ٹھٹر رہا تھا، ایک آدمی کو اس کے اوپر ترس آ گیا اور اس کو پکڑ کر اس کو گرمی کے اندر لے آیا، دھوپ میں لے آیا۔ جیسے ہی وہ دھوپ کے اندر لایا تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کے اندر حیات آ گئی، اور جو ٹھنڈی کی وجہ سے سکڑا ہوا تھا، ٹھٹر رہا تھا، کانپ رہا تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اسی سانپ نے اسی کو ڈنک مارا اور اسی کے لیے وبال جان بن گیا۔ تو یہ سانپ جس کے اوپر اس نے ترس کھایا تھا اور ترس کھا کر اس کو دھوپ کے اندر لے آیا، وہی سانپ اس کے لیے وبال جان بنا اور اسی نے اس کو ڈنک مارا۔ تو جو آدمی ایسا ہو جن کے ساتھ بھلائی کرنے سے الٹا نقصان ہوگا تو ان کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے، نا اہل کے ساتھ بھلائی نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسی کو یہاں پر کہہ رہے وَمَن يَصْنَعُ الْمَعْرُوفَ فِي غَيْرِ أَهْلِهِ يُلَاقِي كَمَا لَاقَى فِي مُجَيْرٍ أُمُّ عَامِرٍ۔ الاسد والثعلب، شیر اور لومڑی۔ کان اسد یعیش فی مکان یکثر فیہ الشجر،
ایک شیر ایک ایسی جگہ میں رہتا تھا جس میں درخت زیادہ تھے، یعنی گنجان جگہ، جس جگہ کے اندر درخت زیادہ ہو اس کو کہا جاتا ہے گنجان۔ ایک شیر ایسی جگہ میں رہتا تھا جس میں درخت زیادہ تھے، جہاں درختوں کی کثرت تھی۔ وکانا متنعما، اور وہ آسودہ حال تھا، خوش عیش تھا۔ متنعم کا معنی آسودہ حال، خوش عیش یعنی اچھی زندگی گزارتا تھا، خوشحال تھا۔ نعم ینعم خوشحال کرنا، اور باب تفاعل میں تنعم یتنعم خوشحال ہونا، یعنی آرام سے زندگی بسر کر رہا تھا۔ محترمن تہابہ الوحوش فی الاحراش لشدت بأسہ، جنگل کے جو جانور تھے وہ ان سے ڈرتے تھے۔ وحشن کا معنی جنگلی جانور، اس کا مفرد وحشیون آتا ہے، اور احراش یہ ہرشن کی جمع ہے، جنگل جاریہ۔ یہ لفظ لغت فصحا کا نہیں ہے، فصیح زبان کا یہ لفظ نہیں ہے۔ تو ہرشن کی جمع احراش یعنی جنگل، تو جنگل کے جانور اس سے خوف کھاتے تھے۔ ہابا یہابو حیبن و مہابتن، کسی سے ڈرنا، بچ کر رہنا، کسی کی تعظیم و تکریم کرنا۔ لشدت بأسہ اس کی سختی طاقت کی وجہ سے، سختی پکڑ کی وجہ سے۔ ولما شاخ وضعف ولم يعد يقوى على ازدياد قوته كما كان ايام قوته حتى اشرف على الموت، جب وہ برا اور کمزور ہو گیا۔ شاخ یشیخ شیخا و شیوختا و شیخوختا، باب درب سے برا ہو جانا، جب وہ برا اور کمزور ہو گیا اور اپنی خوراک حاصل کرنے کے قابل نہ رہا۔ ولم یعد یقوی علی ازدیاد قوتہ، اس کی غذا کو حاصل کرنے پر، استیاد کا اصل معنی شکار کرنا، اس کی غذا کو شکار یعنی جانور کو شکار کرنے پر، اور اپنی خوراک حاصل کرنے کے قابل نہ رہا۔ کما کان ایام قوتہ، جیسا کہ وہ اپنی طاقت کے زمانے میں تھا۔ حتی اشرف علی الموت، یہاں تک کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اشرف علی الموت کا معنی مرنے کے قریب ہو جانا۔ فقصد الی الحیلۃ لتحصیل غذائہ، تو اس نے اس کی غذا کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہیلے کا قصد کیا، اپنی غذا سے حصول کے لیے چال چلنے کا ارادہ کیا۔ فتمارد واعتزل فی غار حتی اذا اتت الوحوش لزیارته قتلها غدرا، پس وہ بناوٹی بیمار ہو گیا۔ تمارد یتمارد، تماردن کا معنی بیمار ہو جانا، یعنی بیمار نہ ہو لیکن بیمار جیسا بن جانا۔ مثلا اگر آپ اس کو اس طرح سمجھیے، قال الطبیب لأحمد ما انت مریضا انما انت متمارض، ڈاکٹر نے احمد سے کہا تو بیمار نہیں ہے، انما انت متمارض، صرف تو بیمار جیسا بن رہا ہے۔ باب تفاعل کا خاصہ ہے کہ اس کے اندر آدمی بتکلف وہ کام کرتا ہے، یعنی حقیقتاً وہ ہوتا نہیں تکلف۔ مثلا اس کی چند مثالیں میں آپ کو دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اس باب تفاعل کا جو خاصہ ہے تصنع کرنا، بناوٹی کرنا، جیسے تعاما یتعاما، اندھا بن جانا، اندھا نہ ہو لیکن اندھا بن جائے۔ ذاک الرجل لیس بأعمی، وہ آدمی اندھا نہیں ہے۔ انما یتعاما، صرف اندھا بن رہا ہے۔ کیوں اندھا بن رہا ہے؟ حتی یتصدق علیہ الناس، تاکہ لوگ اس پر صدقہ کرے، یعنی لوگ اس کو دیکھیں، لوگ اس کے اوپر پیسے خرچ کرے اور لوگ اس کو صدقہ دے، اس لیے وہ اندھا بن رہا ہے۔ ایسے ہی ایک بچے کو کسی نے کام بتلایا اور وہ رونے لگا، تو اگر آپ اس کو یوں کہیں اتبکی ام تتباکا، کیا تو واقعتاً روتا ہے یا رونے کا ڈھنگ بناتا ہے؟ اتبکی ام تتباکا، کیا یا ولدو، اے لڑکے کیا تو روتا ہے، یعنی حقیقتاً روتا ہے یا رونے کا ڈھنگ بناتا ہے۔ ایسی تناوم یتناوم، بناوٹی سو جانا، جیسے کوئی آدمی جاسوسی کرتا ہو
اور جاسوسی کرنے کے لیے خواہ سو جائے دوسروں کی باتیں سننے کے لیے، تو ایسے موقع کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تناوم الجاسوس و سمیع کلام الناس، جاسوس سویا نہیں لیکن سونے کی بناوٹ، یعنی بناوٹن سویا، جاگتا ہے لیکن لوگوں کو بتلانے کے لیے ایسا مطلب ایسا انداز اختیار کیا گویا وہ سو گیا ہے۔ تو تناوم الجاسوس و سمیع کلام الناس، جاسوس بتکلف بناوٹی سو گیا اور لوگوں کا کلام اس نے سنا۔ خیر، تو باب تفاعل کا خاصہ جو ہے اس کے اندر تصنع ہوتا ہے، تکلف ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، بناوٹی چیز آدمی اختیار کرتا ہے، اس موقع کے اوپر باب تفاعل کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی ہے فتمارد، پس وہ بتکلف بیمار بن گیا، واعتزل فی غار حتی اذا اتت الوحوش لزیارتی قتلها غدرا، اور وہ ایک غار کے اندر علیحدہ ہو گیا۔ اعتزل یعتزل اعتزالا، اس کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، کنارہ کش ہو جانا، دور ہو جانا۔ ایک غار میں دور ہو گیا، علیحدہ ہو گیا، یہاں تک کہ جب وحشی آتے تھے اس کی زیارت کے لیے تو اس کو دھوکے کی وجہ سے مار ڈالتا، وَافْتَرَسَهَا دَاخِلَ الْغَارِ وَقَلَا، اور اس کا شکار کر لیتا غار کے اندر اور اس کو کھا لیتا۔ وَذَاتَ يَوْمٍ أَتَى ثَعْلَبٌ وَوَقَفَ بِبَابِ الْغَارِ، ایک دن لومڑی آئی اور وہ غار کے دروازے پر کھڑی ہو گئی، متردداً بین الدخول والانصراف، داخل ہونے اور لوٹنے کے درمیان تذبذب کرتے ہوئے، تردد یتردد ترددن کا معنی تذبذب، ہچکچاہٹ، یعنی وہ کھڑی ہو گئی غار کے دروازے پر تذبذب کرتے ہوئے، داخل ہونے کے درمیان اور لوٹنے کے درمیان، یعنی اس بات میں متذبذب تھی، یعنی کہ داخل ہو جاؤں کہ نہ ہو، داخل ہو جاؤں کہ واپس لوٹ جاؤں، تو دخول اور لوٹنے کے درمیان متردد ہوتے ہوئے، حتیٰ رآہ الاسد، یہاں تک کہ شیر نے اس کو دیکھ لیا، وقال، اور کہا، اہلا بک یا ابا الحسین، ابا الحسین یہ لومڑی کی کنیت ہے، خوش آمدید، اے ابو الحسین، اے لومڑی خوش آمدید، آئیے آئیے، ما بالک لا تدخل حتیٰ نأتنس بک فی حال الوحدۃ والمرض، تجھے کیا ہو گیا کہ تو داخل نہیں ہوتی ہے تاکہ ہم تیری وجہ سے انس محسوس کرے، تنہائی کے اندر اور بیماری کی حالت میں تیرے ذریعے انس محسوس کرے۔ اعتنس یعتنس اعتناسن کا معنی دل لگنا، خوش ہونا، لگاؤ ہونا، مانوس ہونا، یعنی ہماری وحشت دور ہو جائے، ہمارا ڈر چلا جائے آپ کی وجہ سے۔ وَلَوْ كُنْتُ صَحِيًّا سَلِيمًا لَخَرَجْتُ لِمُلَاقَاتِكَ، اور اگر میں تندرست ہوتی، صحیح سالم ہوتی تو میں تیری ملاقات کے لیے خود نکلتا۔ فَإِنَّ عِنْدِي لَكَ قِيمَةً وَاعْتِبَارًا، اس لیے کہ میرے نزدیک تیری قیمت اور تیرا اعتبار ہے۔ اعتبارن کا معنی عبرت و نصیحت حاصل کرنا، سبق حاصل کرنا، اہمیت دینا، تو یہاں پر یہی معنی ہوگا، میرے نزدیک تیری قیمت اور تیری اہمیت ہے۔ فقال الثعلب، تو لومڑی نے کہا، اتیت لأعود سید الوحوش، اے وحشیوں کے سردار، میں آئی تاکہ میں آپ کی عیادت کروں، وقد كنت اولت علی الدخول، اور میں نے داخل علی الدخول والجلوس لأصلیہ واخفف عنہ الالم، اور میں نے پکا ارادہ کیا تھا، اول یعول تعویلا، کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا، اور ایک اولا کا معنی بھروسہ کرنا بھی آتا ہے، کسی سے مدد چاہنا بھی آتا ہے، جیسے اولنا علی فلان فی حاجتنا فوجدناہ نعم المعول، ہم نے فلاں سے ضرورت کے وقت مدد چاہی تو اسے بہترین مددگار پایا۔ تو اول یعول تعویلا کا معنی بھروسہ کرنا، کسی سے مدد چاہنا بھی ہوتا ہے، اور کسی کام کا پختہ ارادہ کرنا، یہاں پر یہی معنی ہے، پختہ ارادہ کرنا۔ اور تحقیق کہ میں نے داخل ہونے کا اور بیٹھنے کا پختہ ارادہ کیا تاکہ میں تسلی دوں، یا لیوسلیہ کی جگہ پر لیوسلیہ کا ہونا چاہیے، تاکہ میں تجھ کو تسلی دوں، وَأُخَفِّفَ عَنْكَ الْأَلَمَ، اور میں تجھ سے درد کو ہلکا کروں۔ تو یہ ہو کی ضمیر غلط ہیں، کیونکہ یہاں براہ راست شیر کو کہہ رہی ہے، اس لیے کا ہونا چاہیے۔
غیر اننی ارا آثار اقدام کثیرت دخلت ولم تخرج، لیکن میں دیکھتی ہوں بہت سے قدموں کے نشانات جو داخل ہوئے اور نکلے نہیں، یعنی بہت سے لوگوں کے قدموں کے میں نے نشانات دیکھے جو اندر داخل ہوئے اور واپس نہیں آئے، نہیں نکلے۔ وَلِذَلِكَ اکتفی بسؤال سیدی عن حالہ راجیا من اللہ علیہ السلام، اسی وجہ سے میں میرے سردار کو اس کی حالت کے بارے میں پوچھنے پر اکتفا کرتی ہوں، امید کرتے ہوئے اللہ سے اس کے لیے سلامتی کی۔ ثم انصرف معتبرا بما حصل لغیرہم، پھر وہ لوٹ گئی عبرت حاصل کرتے ہوئے اس چیز پر جو دوسروں کو پیش آئی، عبرت حاصل کرتے ہوئے اس چیز سے جو اس کے علاوہ کو پیش آئی۔ یہ تھا نفحۃ الادب کے ترجمے کا سبق نمبر 51۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 52 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔